کرتے ہیں کہ انہو سأل فاطمہ بنت قیس، انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ ضحاک بن قیس کی بہن ہے۔ ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ سوال کیا تھا؟ اچھا، فاطمہ بنت قیس کون ہے؟ امام مسلم ان کا کچھ بیان کر رہا ہے، صحابی وکانت من المہاجرات الاول۔ فاطمہ بنت قیس وہ صحابیاں ہیں جو پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں شامل، یعنی جو ہجرت ہوئی تھی نا وغیرہ، یعنی یہ مہاجرات صحابیات میں سے فاطمہ بنت قیس، تو یہ اس ہجرت کی بھی تو اپنی فضیلت ہے نا۔ تو وکانت من المہاجرات الاول، یہ پہلی ہجرت کرنے والیاں جو عورتیں تھیں ان میں یہ بھی شامل تھی۔ فقال، تو یہ ان کے شاگرد جو ہے نا عامر بن شراحیل، یہ کہنے لگے کہ حدثینی، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کرو، حدیثاً ایسی حدیث سمعتی ہی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث کو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا، جس میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں نا وہ حدیث اتنی زیادہ معتبر اور اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جس میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں۔ تو سب سے کم واسطوں والی حدیث اس دنیا کے اندر کون سی ہے؟ کون سی ہے وہ؟ سنائیے آپ، جس میں صرف دو واسطے ہیں، اور وہ کس نے پیش کی ہے؟ ایک ہی کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، امام مالک رحمہ اللہ، کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلی کتاب حدیث کی کون سی تھی؟ اور امام مالک کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت کم گیپ ہے۔ امام مالک نے ہی سب سے پہلے مجموعہ حدیث کو اکٹھا کیا۔ سب سے پہلی کتاب یہی ہے نا، اول کتاب دُوِّنَ، سب سے پہلی کتاب جس کی تدوین کی گئی وہ کون سی ہے؟ امام مالک کی موطا، ٹھیک ہے۔ لا محالہ پھر امام مالک پھر تھوڑے بعد میں آ گئے تو ان کا سند لمبا ہو گیا، سند لمبی ہوگی، جو جتنی بعد میں محدث آیا ہے اس کی سند اتنی لمبی ہوگی نا۔ تو سب سے اعلی سند کون سی ہے؟ کہاں پر ہے؟ موطا امام مالک، ٹھیک ہے۔ ہاں، عن مالک عن نافع عن ابن عمر، سب سے بہترین سند، سب سے بہترین۔ ہاں، عن مالک عن نافع عن ابن عمر، امام مالک وہ نافع سے، نافع ابن عمر سے، صرف نافع کا واسطہ آ رہا ہے، پھر ابن عمر، دوست ابن عمر صحابی کا واسطہ، قال رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عالی سند یہ نافع مالک علی ابن عمر۔ یہ موطا امام مالک میں پائی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں سنائیات۔ سنائیات کا مطلب جس میں دو واسطے ہیں، ساتھ ہے سنائیات، سین سے نہیں، سا سے، ساتھ سنائی، سنائی تسنیہ سے، تسنیہ دو کو کہتے ہیں نا، سنائیات جس میں دو واسطے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس میں تین واسطے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں جس میں تین واسطے ہیں اسے؟ یعنی محدث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تین واسطے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات۔ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات، ثلاثہ سے جس میں تین واسطے ہیں۔ جس میں چار واسطے ہوتے ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ رباعیات۔ کیا کہتے ہیں؟ رباعیات۔ اصل میں اپنی باتیں ذہن میں آ جاتی ہے، کیا کیا بندہ ڈیٹیل میں جاتا ہے تو جب بہرحال، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے، کیونکہ جس میں جتنا کم واسطہ ہوگا وہ زیادہ اتھینٹک بات ہوگی، انہوں نے کہا مجھے ایسی حدیث سناؤ جو ڈائریکٹ آپ نے سنی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھا آپ کے کان میں گئے ہوں، اور وہ ذرا اپنی زبان سے نکال دیجئے، وہ سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمعتیہ من رسول اللہ لا تسندیہ الی احد غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی بیچ میں نہ ہو آپ کے اور نبی علیہ السلام کی طرف، ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس تو سناؤ۔ فقالت، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لئن شئت، اگر تو چاہتا ہے، لأفعلن، کہ میں ایسا کروں، ٹھیک ہے کرتی ہوں۔ فقال لها، انہوں نے کہا ہاں، اجل، جی جی بالکل، سنائیے ایسی کوئی حدیث تو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی، ٹھیک ہے۔ یہ اس حدیث کو ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں ہے، جو لوگ کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے، خبر واحد کے بہت سارے مسائل مانتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تواتر سے ثابت ہوگا تو مانیں گے، ٹھیک ہے۔
صرف ایک عورت ہے بیان کرنے والی جس نے نبی علیہ السلام سے سنا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بولا وہ حدیث سناؤ جو آپ نے صرف سنی اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے سن کر آگے چاہے امام مسلم نے اس کو نقل، یہ نہیں کہا عورت ہے ناقصۃ العقل ہے، پتہ نہیں صحیح بیان کیا ہے نہیں کیا، خبر واحد تو مرد کی نہیں مانتے لوگ، یہ تو پھر بھی عورت ہے، یہ تو پھر بھی عورت ہے، لیکن نہیں، کون ہے؟ صحابیہ، نبی علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام کی ذات پر کبھی جھوٹ بول سکتی ہیں؟ قطعا نہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے سناتی، اجل، تو حدیثی، ٹھیک ہے بتائیے، فقالت، اب دیکھیے بھائی انہوں نے شروع کر دی اپنی حدیث، کہتی ہیں نکحت ابن المغیرہ، پہلے میری شادی ہوئی، نکاح کیا میں نے ابن مغیرہ سے، یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بتائی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ صرف میں ترجمہ کروں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے، نکحت ابن المغیرہ، پہلے میں نے نکاح کیا ابن مغیرہ سے، وہ من خیار شباب قریش، ابن مغیرہ جو تھا وہ قریش کے نوجوانوں میں بہترین نوجوان تھا، یوم الدین، اس دور میں، فاصیب فی اول الجہاد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ شہید کر دیا گیا پہلے ہی جہاد میں، وہ جہاد جو وہ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں سے لڑنے کے، پہلے ہی جہاد میں وہ شہید کر دیا، فلما تعیمت، پر جب میں بیوہ ہو گئی، خطبنی عبد الرحمن ابن عوف، تو مجھے نکاح کا پیغام دیا کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف، فی نفر من اصحاب رسول اللہ، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے نبی علیہ السلام کے، ان کا بھی پیغام نکاح آیا۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں، بیوہ ہونے کے بعد بھی پیغام نکاح آئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام، اچھا بیوہ ہونے کے بعد جو ہے نا پھر ان کا کوئی ٹھکانہ اور گھر نہیں تھا، شوہر بیوہ، شوہر جو ہے وہ فوت ہو گئے اور یہ اکیلے آئے، تو ان کا جو سوگ تھا، دیکھیں طلاق کی جو ہے وہ عدت ہوتی ہے، اور بیوہ کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سوگ ہوتا ہے، طلاق کی عدت ہوتی ہے اور بیوہ کا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ بیوہ کی عدت، لیکن جو صحیح بات ہے نا وہ کیا ہے؟ بیوہ کا ہوتا ہے سوگ اور طلاق کی ہوتی ہے عدت، اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ 4 مہینے 10 دن کی گنتی پوری کرنی ہے تو عدت کا معنی ہوتا ہے گنتی، ٹھیک ہے باہر۔ اچھا جی، یہ صحابی نے اختصار کیا ہے، بس بیوگی کا بیان کیا، اور جو ہے وہ طلاق والا جو معاملہ ہوا، طلاق کا جو معاملہ ہوا تھا وہ بیان نہیں کیا، اس سے پہلے ان کی پھر ایک اور جگہ بیوگی بیوہ ہوئی، بیوہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ ان کا ایک جگہ نکاح ہوا، وہاں سے بھی طلاق ہوا، پھر ہوا تھا نکاح کس سے؟ اسامہ بن زید سے۔ اچھا، فخطبنی رسول اللہ، یہ طلاق کے بعد، بیوہ کے بعد ایک نکاح ہوا، پھر اس کے بعد خطبنی رسول اللہ، پھر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیغام نکاح دیا، علی مولاہ اسامہ بن زید، اپنے غلام اسامہ بن زید کے حوالے سے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام اسامہ بن زید، وکنت قد حدثت ان رسول اللہ، اب دیکھیے اتباع اطاعت کا لیول دیکھیے صحابیات کا اور صحابہ کا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، میں اسامہ بن زید کا پیغام لے کر آیا، کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں یہ حدیث سن چکی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی فلیحب اسامہ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرتا ہے، ان کی فضیلت میں وہ حدیث سن چکی تھی، اور ادھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسامہ سے نکاح کر لو، وہ حدیث بھی میرے ذہن میں تھی، بس اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے کہنے پر، فلما کلمنی رسول اللہ، جب نبی علیہ السلام نے مجھ سے بات کی اسامہ کے بارے میں، قلت، تو میں نے کہا امری بیدک، میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہے جہاں چاہے، فانکحنی، میرا نکاح من شئت، جس سے چاہے کروا دیں، انہوں نے کروا دیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ام شریک کے گھر میں چلی جا، وہاں پر اپنا یہ سوگ پورا کر، یہ عدت پوری کر، اور ام شریک امراۃن غنیۃ الانصار، کہ ام شریک ایک خاتون تھی صحابیاں، بہت ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی، اور اکثر صحابہ کرام ان کے گھر میں آ کر کھانا وانا کھاتے رہتے، ٹھیک ہے، یہ وہ تھی عظیمۃ النفقہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بہت
خرچ کرنے والی خاتون تھی. ینزل علیہ الضیفان، مہمان وغیرہ ان پر آتے جاتے رہتے تھے. فقلت سأفعل، تو پھر فاطمہ نے کہا کہ میں وہاں چلی جاتی ہوں، وہاں اپنی عدت پوری کرتی ہوں. فقال لا تفعلی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا کرو، ام شریک کے گھر میں مت جاؤ. ام شریک امرأۃ کثیرۃ الضیفان، وہاں بہت زیادہ مہمان آتے رہتے ہیں اس کے، اور مرد وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کسی مرد کی نظر تیرے پہ پڑ جائے اور تو بے پردگی میں ہو اور بے پردگی ہو جائے. اور وہاں پر آنا جانا بہت ہے، ایسا اس لیے وہاں پر مناسب نہیں، لہذا تم چلے جاؤ. ولیکن انتقلی الی ابن عمک، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے، وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تمہاری برادری اور تمہارے قبیلے کا بھی، عبداللہ بن عامر بن ام مکتوم، اور نابینا بھی ہے. ٹھیک ہے، ان سے بے پردگی کا بھی اتنا وہ نہیں ہے خدشہ، وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. فانتقلت الیہ، اب آ رہی ہے اصل. فلما انقضت عدتی، پر جب میری عدت پوری ہونے ہی والی تھی اور میں وہیں رہتی تھی، ایک دن اچانک سمعت نداء المنادی، میں نے ایک منادی پکارنے والے کی پکار کو سنا. ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر کوئی بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا تھا نا، تو پھر اس طرح گلیوں میں گھوم گھوم کے اعلان کرتے تھے. لاؤڈ اسپیکر تھوڑی تھے، یا پھر موبائل تھوڑی تھے میسج چلا دیا ایک. وہ گلیوں میں گھوم گھوم کے اعلان کرتے تھے کہ فلاں معاملے کے لیے سارے جمع ہو جائیں، فلاں معاملے کے لیے سارے جمع ہو جائیں، اہم مسئلہ ہے، ڈسکس کرنی ہے یا مشورہ. تو یہ کہتی ہیں کہ سمعت نداء المنادی، میں نے ایک منادی کی آواز سنی، ندا دینے والے کی، پکارنے والے کی پکار سنی. اور وہ پکارنے والا کس کا تھا؟ منادی رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا، نبی علیہ السلام کا پکارنے والا. ینادی، وہ اعلان کر رہا تھا کیا؟ الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے سب مسجد میں آ جاؤ. خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے سب کو بلایا ہے. ٹھیک ہے، تو سب آ جائیں نماز کے لیے. اور اب سب نے آنا ہے، نماز کے بعد درس وغیرہ ہوگا اور کچھ اہم باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنی ہوگی. فخرجت الی المسجد، ٹھیک ہے، خواتین بھی جاتی تھی نا اس دور میں مسجد. فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں بھی مسجد میں چلی گئی، حالانکہ عدت میں تھی. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ باپردہ ہو کے عدت کے اندر عورت باہر نکل سکتی. ٹھیک ہے، اچھا. فلما، اچھا ان قدر عدت ہی کا آتا ہے، عدت قریب ہونے کے قریب تھی، عدت پوری ہونے کے قریب تھی یا عدت ختم ہو چکی تھی، بہرحال جو بھی ہو. کہتی ہے میں بھی مسجد میں چلی گئی. فصلیت مع رسول اللہ، میں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی. فکنت فی صف النساء، میں تو عورتوں کی صفوں میں تھی. التی تلی ظہور القوم، عورتوں کی میں اس صف میں تھی جو مردوں کی صف کے قریب تھی. تو مردوں کی صف کے، دیکھیے جی، مردوں کی صفوں کے بعد عورتوں کی صف ہے. ٹھیک ہے، تو گویا یہ عورتوں کی صفوں میں سب سے پہلے تھی، اور مردوں کی جو آخری صف تھی اس کے کیا تھی؟ قریب تھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف کون سی ہے؟ سب سے پہلی والی. ٹھیک ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف کون سی ہوتی ہے؟ آخر والی. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی جو سب سے پہلی والی صف ہوتی ہے وہ مردوں کی آخری صف کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ تو ایک بات ہے، اب وہ ڈیٹیل الگ ہے. بہرحال یہ کہتی ہے کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی صف کے قریب تھی، یعنی قریب تھی کہ مجھے آواز آ جائے اللہ کے نبی علیہ السلام. یہ ہے مدعا. نبی علیہ السلام جو درس دیں گے اس درس کی آواز مجھے کلیئر آئے گی، کیونکہ میں عورتوں کی صفوں میں سب سے آگے. فلما قضى رسول اللہ صلاته، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نماز پوری کر لی صلی اللہ علیہ وسلم، جلس علی المنبر، نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھ گئے. خوش تھے. کیا ہوا؟ یضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، خوش تھے. فقال، آپ نے درس شروع کیا اور آپ نے فرمایا لیلزم، بیٹھا رہے، لازم پکڑ لے، کل انسان
ہر بندہ، ہر انسان، مرد ہو یا عورت، وہ لازم پکڑ لے مصلی ہو اپنی نماز کی جگہ. مطلب کیا؟ کوئی اٹھ کے نہ جائے، سب بیٹھے رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہم درس ہو تو امام یہ کہہ سکتا ہے کہ درس بہت اہم ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، لہذا کوئی نہ جائے، سارے کے سارے سن کر جائیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ بات بولی. ثم قال، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے، میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے. کہ آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا؟ ہمیں نہیں، اندازہ نہیں، آئیڈیا نہیں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی واللہ، اللہ کی قسم میں جمعتکم، تمہیں نہیں جمع کیا، لرغبت، نہ ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت اور کوئی فضیلت، کوئی فضائل وغیرہ بیان کر کے رغبت دلانے کے لیے کہ میں فضائل کے اوپر کوئی درس دوں آپ کو، اس لیے بھی میں نے جمع نہیں کیا. ولا لرہبت، اور نہ ہی اللہ کے عذاب، فکر آخرت، عذاب قبر، قیامت کے ہولناکیہ، اس ٹاپک کے اوپر آپ کو درس دے کر ڈرانے کے لیے جمع کیا. نہ جنت کے حالات بیان کر کے رغبت دلانے کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے، اور نہ ہی جہنم اور عذاب قبر اور اللہ کے عذاب کا بیان کر کے تمہیں ڈرانے کے لیے بھی میں نے جمع، نہ ہی رغبہ کے لیے نہ ہی راہبہ کے لیے میں نے تمہیں جمع نہیں، بلکہ ایک ڈسکشن کرنی ہے تم سے، اور تم سے میں نے ایک بہت اہم بات کرنی اور خوش بھی تھے. ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے لأن تمیما الداریہ، بے شک یہ تمیم داری، یہ آ کر مسلمان ہوا ہے. تمیم داری آ کر، اور یہ تمیم داری پہلے عیسائی تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ صحابی ہیں. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر، بڑے جلیل القدر اور علمی صحابی بنے. بہت سی روایتیں تمیم داری سے بعد میں منتی ہیں. کہتے ہیں دیکھو لأن تمیما الداریہ، یہ تمیم داری کان رجلا نصرانیا، یہ عیسائی تھا، فجاء، یہ آیا، فبایع، اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، واسلم، اور اسلام لے آیا. میں خوش کیوں ہوں؟ تمیم داری کے اسلام کی وجہ سے، وہ تو ہے خوشی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ اسلام جس وجہ سے لایا وہ وجہ مجھے بہت خوش کر، وہ وجہ مجھے بڑی خوش کر. کیوں اسلام لے کر آیا؟ کہہ رہے وحدثنی حدیثا، اس نے مجھے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور آ کر فوراً نبی علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گیا اور کہا آپ سچے رسول، آپ حقیقی رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہی ہوں. حالانکہ عیسائی تھا، یہ کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہوا، اس حادثے نے اس کو ہلا دیا اور جھنجھوڑ دیا. کہتے حدثنی حدیثا، تمیم داری نے مجھے ایک حدیث بیان کی، وافق، اور وہ حدیث موافق آ گئی ہے، الذی کنت احدثکم، اس حدیث سے، ان حدیثوں سے جو حدیث میں تمہیں بیان کرتا تھا، عن مسیح الدجال، دجال، دجال کے بارے میں جو حدیث میں تمہیں بیان کرتا تھا نا. کتنے، میں نے جیسے کہ بتایا دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پوری پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی صحابہ، ٹھیک ہے، لیکن دجال کا سارا معاملہ کس پر تھا؟ غیب پر. اللہ کے نبی نے فرمایا کانا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد جنت ہوگی، اس کے بعد جہنم ہوگی، اس کے بعد آسمان ہوگا، بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے سمجھائی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک تھیوری تھی نا بس، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، پریکٹیکل تو نہیں تھا. یہ تمیم داری آ گئے پریکٹیکل. متفق، موافق ہو گئی ہے ان کی بات ان ساری حدیثوں سے جو حدیث میں تمہیں بیان کرتا تھا دجال. اس لیے میں بہت خوش ہوں، اور یہ مسلمان بھی ہو گیا. حدثنی، انہوں نے مجھے کیا بیان کیا، یہ یہاں سے شروع ہے. کہتے انہو رکبہ، بے شک یہ لوگ کہیں گئے تھے سوار ہو کر، فی سفینۃ، ایک کشتی میں، بحریۃ، سمندری کشتی، یعنی سمندری جہاز میں، یہ سمندر میں کہیں گئے تھے. مع 30 رجلا، 30 آدمی لگ بھگ ان کے ساتھ تھے. من لخم و جذام و جذامہ، لخم اور جذام قبیلے، 30 آدمی اس کے ساتھ تھے، تمیم داری کے ساتھ. یہ سمندر میں گئے تھے کشتی میں، جہاز میں.
فلعب بهم الموج، سمندر میں طوفان آ گیا، یہ پھنس گیا. کھیلا کھیلا ان کے ساتھ سمندر نے، کھیلا ان کے ساتھ. سمندر کا کھیلنا کیا ہو، کشتی کے ساتھ الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے نا ادھر، یا ڈوب گئی یا بچ گئی، اور بچے گی بھی تو راستہ بھول جائے گی. پتہ نہیں سمندر نے اٹھا کے پھینکا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، واللہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. فلعب بهم الموج، موجوں نے ان کے ساتھ کھیلا. شہرا، ایک مہینے تک فی البحر، سمندر میں بھٹکتے رہے، ایک مہینے تک ان کو راستہ ہی نہیں، کبھی کہاں پہنچ رہے ہیں کبھی کہاں پہنچ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، راستہ نہیں، ایک مہینے تک بھٹکتے. ثم ارفعوا، اور پھر یہ جا لگے الى جزیرۃ، ایک جزیرے پر، ایک ٹاپو جزیرہ، وہاں پر چلے گئے. ٹھیک ہے، وہاں چلے گئے. فی البحر، آئرلینڈ، وہاں پہنچ گئے. فی البحر، سمندر. اب پتہ نہیں کون سی جگہ، کون سا آئرلینڈ تھا، بس پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی جگہ خالی مل گئی، باقی تو پانی پانی تھا. وہاں چلے گئے، وہاں غار وار بھی بنے ہوئے. ٹھیک ہے، لمبے چوڑے غار، بالکل. حتی مغرب الشمس، اس وقت، یہاں حتی ہے، بعض نسخوں کے اندر ہے حین مغرب الشمس، اور وقت کون سا تھا، جب سورج غروب ہو رہا تھا. وقت کون سا تھا، جب سورج مغرب کا ٹائم تھا اور دھوپ ختم ہو چکی تھی، آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا، اور یہ لوگ جا کے لگے ایک آئی لینڈ پر. فجلسوا، اب وہ اپنے جہاز سے اترے، اور جہاز کے ساتھ وہ جو دوسری چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اس میں بیٹھ، تو بیٹھ کے اندر جائیں، کچھ کھانے پینے کو ملے، بعد میں دوبارہ آ جائیں گے، پھر نکلیں گے راستہ تلاش کریں. ٹھیک ہے، تو فجلسوا فی اقرب السفینہ، یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے. فدخلوا الجزیرہ، اور جزیرے میں داخل ہوئے. تو فلقیتہم دابۃ، انہیں ایک جانور ملا وہاں پر، عجیب و غریب، اہلب، موٹی دم والا، کثیر الشعر، اس کے بہت ہی جسم پر بال ہی بال، اور اتنے بال تھے جسم کے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ منہ کون سا ہے، بیک سائڈ کون سی ہے، اور فرنٹ کون سا ہے، پتہ نہیں چل رہا. لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ جان ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، اس کا حصہ کون سا ہے. اتنے بال تھے اس کے جسم کے اوپر، اور موٹی دم تھی. ایسا جانور تو کبھی دیکھا نہیں، اور جانور کا نام بھی نہیں پتا، پتہ نہیں کیا. انہوں نے تو اس نے خود بولا میں جساسا ہوں، آگے چل کے بولے. فقالوا، انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے تک، بولا وہی لکی، ستیہ ناس تیرا، ماں انتی، تو کون ہے بھائی، تو کیا چیز ہے یہ، ہم نے تو کبھی اس سے پہلے کبھی ایسا جانور نہیں دیکھا. اچھا، وہ بات بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ یہی وہ دابۃ الارض. واللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم کے اندر بھی، قرب قیامت ایک جانور نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا. نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی ہے، دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. بہرحال، جب انہوں نے بولا کہ تو کون ہے، فقالت، وہ کہنے لگی، وہ جانور کہنے لگا، انا الجساس، میں جساسا ہوں. میں کون ہوں، اسی حدیث کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث جساسا کہتے ہیں. یہ جو جانور ان کو ملا، عجیب و غریب قسم. انہوں نے کہا میں جساسا ہوں، اس نے کہا میں جساسا ہوں، جساسا جاسوس. قالوا، انہوں نے کہا ومل جساسا، کیا جساسا مطلب، آپ جساسا ہو، کیا مطلب جساسا، کس کی جاسوسی کر رہے ہو. قالت، کہنے لگا، تو وہ جانور کہنے لگا، ایھا القوم، اے قوم، انطلقوا الی ھذا الرجل، اس آدمی کے پاس چلو میرے ساتھ. یہ آدمی، وہاں آدمی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہیں کہیں قریب ہی تھا، وہاں پر غار میں، اس کے پاس، میرے پاس چلو. انطلقوا الی ھذا الرجل، میں یہاں بیٹھا ہوں لوگوں کا انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے انتظار ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آگے چل کے پتا چلے گا، انہی کا انتظار. ٹھیک ہے، یہ عرب تھے، ٹھیک ہے، اور عربیوں کو یہ چاہتا تھا کہ عرب آئے، تو یہ سمندر نے ان کو پہنچا دیا وہاں پر. تو بولا چلو بھائی، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، چلو اس آدمی کی طرف، دیر میں، دیر کھلی جگہ، مکان واسع، اور
ऊपर से वो बंद हो, गार टाइप का, यानी खुला डुल्ला कोई गार, वहां चलो। फ़इन्नहु इला ख़बरिकुम बिल अशवाक़, वहां जो आदमी है ना, वो तुमसे बात करने का बहुत शौक रखता है, तुम्हारी मालूमात वो देना चाहता है, उसको बड़ा शौक है कि तुमसे कुछ मालूमात वो देना चाहता है, अहम मालूमात। चलो मेरे साथ। कौल, ये तमीमदारी कहते हैं, लम्मा सम्मत लाना रजुलन, जब इसने ये कहा ना कि इस आदमी के पास चलो, उसने आदमी का बताया कि यहाँ एक आदमी है, उसके पास चलो। कहते हैं कि फरीखना मिनहा, हम उससे डर गए, यार ये तो कोई मशकूक ही अजीब सी, पहले ये अजीब सी चीज है, ये है क्या ये। और अब बोल रहा है कि एक आदमी भी उसके पास चलो। कहते हैं हमें डर लगा अन तकूना शैताना, कि कहीं ये भूत प्रेत वगैरह ना हो, शैतान वगैरह ना हो। बहरहाल अब डरते डरते कहते हैं अब हम अगर जाएंगे तो कहीं अटैक वगैरह ना कर दे। अब तो आ गए, इसके जाल में फंस गए। कहते फन तलकना सिरान, हम जल्दी जल्दी इसके साथ साथ चले। हत्ता दखलना दयर, यहाँ तक कि उस गार में दाखिल हुए। गार में जैसे ही दाखिल हुए तो गार में हमने क्या देखा, फ़इज़ा फ़ीही अअज़मु इंसान। अच्छा, ये हदीस अब खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि तमीमदारी ने आकर मुझे ये बताया। ठीक है, और अब सारे सहाबा को, जिनमें फातिमा बिनत कैस भी है, जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये सुना। ठीक है, तो फ़इज़ा फ़ीही अअज़मु इंसान, जैसे ही हम गार में दाखिल हुए तो वहां एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा कोई बंदा बैठा हुआ था वहाँ। बैठा हुआ क्या था, किस हालत में था, कहते इतना बड़ा आदमी था। ठीक है, राइनाहु कत्तु खल्कन, इतना बड़ा जिसामत वाला बंदा हमने पहले कभी नहीं देखा था। अशद्द विसाकन, और इस कदर बुरे तरीके से वो जकड़ा हुआ था ना जंजीरों में, इस कदर बुरे तरीके से जकड़ा हुआ शख्स भी हमने कभी पहले नहीं देखा था। और वो जकड़ा हुआ किस तरह था, मजमुआतुन यदाहु, उसके ये दोनों हाथों को इला उनुक़िही, उसकी गर्दन पे ले जाके उसको जकड़ दिया था। ठीक है, ये इस तरह से इसके दोनों हाथों को कहाँ ले गए, गर्दन पे, कि मुजमुअतुन यदाहु, यदा दोनों हाथों को जमा किया हुआ था, इला उनुक़िही, उसकी गर्दन, उनुक कहते हैं गर्दन को, उसकी गर्दन पर। और फिर उसके बाद मा बैन रुकबतैही इला कअबैही बिल हदीद, और उसके सर को उसके घुटनों के करीब से निकाला हुआ, यानी इस तरह से उसको पूरा जकड़ा हुआ था कि खुल ना सके, और था भी बहुत बड़ा, खुलना। हमने उस बंदे को जब देखा, पहले तो जसासा से हम परेशान थे। ठीक है, अब ये एक और मुसीबत, ये तो अजीब व गरीब किस्म का और जकड़ा हुआ इतना बड़ा बंदा। ठीक है, तो हमने कहा वही लका मा अंता, अब तू कौन है। कौला, उसने कहा सब्र करो, इतनी जल्दबाजी नहीं करो, मैं कौन हूँ और ये क्या है वो क्या है। कद कदर तुम अला खबरी, तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया है, मतलब चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें, मैं खुद बताऊंगा मैं कौन हूँ। पहले तुम बताओ तुम कौन, कहाँ से आए। ठीक है, मुझे जिन लोगों का इंतजार है तुम वही हो क्या नहीं। फअखबिरूनी मा अंतुम, बस मुझे ये बताओ, मुझे ये खबर दो कि तुम कौन हो। क़ालू, उन्होंने कहा नहनु उनासुम मिनल अरब, हम अरब के लोग। बस यही तो बंदे चाहिए थे। और आखिरी नबी कहाँ, आखिरी नबी किस में से आना था, अरब में से, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये थे भी कहाँ के, मक्का मदीना के, उसी साइड के थे। ठीक है, तो यही बंदे चाहिए, क्योंकि अगर दज्जाल को सबसे ज्यादा किसी से डर है तो वो कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे ज्यादा जानने वाले नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल को, और सबसे ज्यादा डिटेल सहाबा कराम को देने वाले कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है, लेकिन किसी ने इस तरह नहीं, खुद नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया किसी ने वो बातें बयान नहीं की जो मैंने तुम्हारे को बयान की हैं। पीछे की हदीस पढ़ी थी ना मैं, जो बातें मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बताई है किसी ने नहीं। तो इसलिए उसको अरब का इंतजार था, और वह अरब से पूछे था। तो बोला अच्छा अरब से हो, रकिबना, कहा कहाँ के हो, कहाँ अरब से हैं। रकिबना फी सफीनतिन बहरियतिन, हम ये समंदरी कश्ती में सवार हुए थे। फसादफनल बहरा, हिना इख्तलमा, बस समंदर ने हमको
بھٹکا دیا ہمارے راستے سے جب وہ جوش میں آیا. فلعب بنا الموج شهرا، 1 مہینے تک تو موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں. ثم ارفعنا الى جزیرتک، پھر ہم تیرے جزیرے پہ پہنچ گئے. ہادی، اس جزیرے پر. فجلسنا فی اخربها، ہم چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے. دخلنا الجزیرہ، ہم جزیرے میں داخل ہوئے. فلقیتنا دابۃ، اور پھر ہمیں یہ ملا دابہ، اہلب موٹی دم والا، کثیر الشعر، اور بہت زیادہ بالوں والا. لا یدرا ما قبله من دبری، اس کا نہ فرنٹ پتہ چل رہا ہے نہ بیک پتہ چل رہا ہے. من کثرت الشعر، اس کے اتنے بال ہیں. تو یہ ہمیں ملا. یہ ہے ہماری کہانی، ہم تیرے پر سامنے بھی کھڑے ہیں. فقلنا، ہم نے جب یہ جانور دیکھا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کون ہے؟ قالت، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں. پوری کہانی سن. ہم نے پھر یہ بھی کہا ومل جساسہ، اس نے کہا اعمدوا الی ھذا الرجل فی الدیر، یہ دیر کے اندر، یہ غار کے اندر جو ہے وہ آدمی ہے، چلو اس کے پاس. فإنه الی خبرکم بالاشواق، وہ تمہاری معلومات کا بہت شوق رکھتا ہے. فاقبلنا الیک سرعا، ہم تیرے پاس جلدی جلدی آ گئے. ہم یہ ڈرنے لگے جب تیرے بارے میں سنا کہ کہیں یہ بھوت پریت نہ ہو، اس لیے بھاگ کے آئے ہیں تیرے ساتھ، اور اب تیرے سامنے کھڑے. بات چیت ہو رہی ہے اس کی عرب سے، اور اس میں تمیم داری بھی موجود ہے. فقال اخبرونی عن نخل بیسان، اچھا عرب کی، اچھا بتاؤ بیسان کا کھجوروں کا باغ کیسا ہے. بیسان عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں کھجوروں کے باغ ہی باغ. اس نے پوچھا، اس شخص نے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کہنے لگا اخبرونی، مجھے بتاؤ، عن نخل بیسان، بیسان کے کھجوروں کے باغ کے بارے میں. قلنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کیا بتائیں اس کے بارے میں. عن ای شأنها تستخبر، وہ جو کھجوروں کا بیسان کا باغ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بتائیں آپ. قال، اس نے کہا اسألکم عن نخلها، میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس کھجوروں کے پھل کے بارے میں. البثمر، کیا اس کھجوروں کے باغوں میں کھجوریں ہیں، کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، درخت کھجوریں دے رہے ہیں. قلنا لہو نعم، ہم نے کہا ہاں وہ تو بہت کھجوریں دیتا ہے بھائی، مشہور ہے وہ باغ بیسان کے، ہاں تو بہت کھجوریں. قال، تو یہ کہنے لگا اچھا، اما سنو، انہ یوشک، بے شک قریب ہے کہ اللہ تثمرا، اس کی کھجوریں ختم ہو جائیں اور وہ باغ پورا کا پورا بیابان ہو جائے گا اور کوئی غلہ ولہ باقی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کی آمد سے 2 سال قبل پوری روئے زمین پر قحط چھا جائے، لوگوں کے مارکیٹیں تباہ ہو جائیں گی اور کرائسس میں چلی جائے گی پوری دنیا، ٹھیک ہے، اور سب کچھ پھل باغ وغیرہ کچھ بھی نہیں باقی بچے گا، لوگ بھوکے مرنے لگے. اس نے کیا کہا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ وہ کھجوریں، وہ باغ کھجوریں دینا بند کر دے. اور پھر اس نے دوسرا سوال کیا، بولا اچھا اخبرون عن بحیرۃ الطبریہ، ہاں طبریہ کے دریا کے بارے میں. طبریہ بھی عرب کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں ایک چشمہ، ایک دریا ہے، اس کو بحیرہ طبریہ کے، اس کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے پھر کہا عن ای شأنہا تستخبر، اس کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتائیں. قال، فرمایا، وہ کہنے لگا الفیہا ماء، اس کے بارے میں بتاؤ کیا پانی وانی ہے اس میں، اس دریا میں تو خوب پانی ہوگا، ہے کہ نہیں ہے پانی. قالوا ہی کثیرۃ الماء، انہوں نے کہا ہاں اس میں تو بہت پانی ہے. قال، تو یہ کہنے لگا اما سنو، انما یوشک ان یذهب، ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. قال اخبرونی عن عین زغر، پھر اس نے کہا کہ اچھا زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، یہ چشمہ دریا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس چشمے کے بارے میں بتاؤ، زغر نام کا چشمہ عرب میں. اور کیا اس کے بارے میں کیا بتائیں. کہا بتاؤ حل فی العین ماء، چشمے میں پانی ہے. فهل یزرع اهلها بماء العین، اور کیا اس چشمے کے پانی سے اس کے ارد گرد رہنے والے اپنی کھیتی باڑی کے اندر اس چشمے کے پانی سے کھیت کو سیراب کرتے ہیں، کھیتی باڑی چل رہی ہے ان کی. قلنا له نعم، ہاں ہاں یہ کثیرۃ الماء، بہت پانی ہے. واهلها یزرعون مما مائها، اور
وہاں کے لوگ بھی بہت غلہ اگاتے ہیں اور بہت اچھی زمینیں ہیں، سب کچھ ہے۔ قال اخبرونی عن نبی الامی، کہا اچھا، جس نے بولا آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ کھجوریں ہوتی ہیں، سب باغ باغ سب ختم، اب بتاؤ مجھے اس نبی کے بارے میں، وہ آ گیا، آخری نبی نہ آنا تھا، کیا وہ آ چکا ہے؟ عن نبی الامی، آخری نبی کے بارے میں بتاؤ۔ امی، نبی الامیین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر قرآن النبی الامی، ان پڑھ نبی، اس کے ان پڑھ نبی ہونے کے باوجود، یعنی دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بتاؤ۔ ما فعل، کیا وہ آ گئے ہیں، اور آ گئے ہیں تو اب تک ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ قالو، تو انہوں نے کہا ہاں ایک نبی آیا تو ہے، قد خرج مکہ، مکہ والوں نے اس کو نکال دیا، مکہ والوں نے اس کو، وہ مکہ سے نکل چکا ہے، ونزل یثرب، اور اب یہاں یثرب میں آ گیا۔ یہ لوگ تو یثرب ہی بولیں گے نا، مدینہ تو مسلمانوں نے نام دیا ہے بات، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں بولا ونزل مدینہ، کیونکہ یہ لوگ کون تھے؟ کافر، سارے کے سارے کافر ہیں، تمیم داری بھی، لوگ یہی تو اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے اس کشتی میں کافر تھے، سب کافر تھے، اور یہ کافروں کی بیان کردہ حدیث، اس لیے یہ حدیث میں ہم کیسے مانیں؟ تو پھر تمیم داری نے آگے نبی علیہ السلام کو بتایا، تو اب یہ حدیث کون سنا رہا ہے؟ اور اس حدیث کو ڈائریکٹ کس نے سنا؟ آپ کے زبان سے فاطمہ بنت قیس، اور انہوں نے اپنے شاگرد کو بیان کیا، تو ان کے شاگرد نے آگے اپنے شاگردوں کو بیان کرتے کرتے حتیٰ کہ امام مسلم کے بھی، امام مسلم کے استاد تک بھی یہ حدیث پہنچ گئی، اور امام مسلم کے استاد نے امام مسلم کو بیان کیا، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کر دیا، اور سارے راوی سب کچھ صحیح بالکل۔ تو وہ نظر یثرب، مکہ سے وہ نبی نکل چکا ہے اور مدینہ میں، اور مدینہ کے اندر اس کا سکہ چل رہا ہے، اور اب آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا جائے۔ قال، تو اس نے سوال کیا اقاتلہ العرب، عرب نے اس سے لڑائی کی؟ کیونکہ یہ آخری نبی کی علامت ہے، تورات میں بھی زبور میں بھی، کہ جو آخری نبی آئے گا عرب اس سے قتال کریں گے، عرب اس سے لڑائی کریں گے اور اس کو اس کے علاقے سے نکال دیں گے، اور وہ ذو قبلتین ہوگا، وہ دو قبلے والا نبی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا اس کے عرب نے لڑائی کی اس سے؟ اس کو دیکھو سب پتہ ہے، حالانکہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے، دنیا سے کتنا دور 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 تک کوئی انسان نہ کوئی انسان کتنے جا کے اتفاق سے وہاں پہنچے، اگر باہر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے تو وہ کون ہے؟ جساسا ہے، لیکن اس کو نبی کے بارے میں کتنی معلوم ہے، اندر پڑا ہوا ہے، کہہ رہے عرب نے قتال کیا؟ نہ نہ، کہاں کیا، کئی وزن بھی۔ اچھا، جب عرب نے ان کے ساتھ قتال کیا تو پھر انہوں نے عرب کے ساتھ کیا کیا؟ اس آخری نبی نے عرب کے ساتھ کیا کیا؟ تو اخبرنا ہوں، آپ نے بتایا بھائی، جب انہوں نے عرب نے نبی علیہ السلام سے لڑائی کی تو پھر نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا، جب جواب دیا تو انہ قد ظہر علی من یلیم من العرب، اور اب تو وہ عرب کے بہت سے اطراف کے جو عرب کے علاقے ہیں ان پر بھی وہ غالب آ چکے، اور اس کی ریاست بڑھتی جا رہی، وَأَطَاعُوهُ، اور بہت سارے لوگ اس نبی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، اطاعت رسول کی فضیلت، اطاعت رسول کی فضیلت، یہ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ اس نبی کی اطاعت قبول کر لی ہے، قال لهم، تو اب اس نے کہا ان سے، اچھا کان ذالک، کیا واقعتاً ایسے ہی ہے، واقعتاً وہ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں، بہت سارے لوگ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے ماتحت ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ علاقے فتح کی فتح کرتا جا رہا ہے۔ قال، تو یہ شخص اطاعت کا لفظ سن کے کہنے لگا، اما خبردار سنو، ان ذاک خیر لهم، بے شک یہ سارے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے ان یطیعوہ، کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں، کیونکہ انی مخبرکم عنی، میں تمہیں اب اپنے بارے میں بتاتا ہوں، انی انا المسیح الدجال، میں مسیح دجال، میں مسیح دجال ہوں۔ اچھا، دجال نے کہا کہ اگر لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے، وگرنہ مجھ سے کوئی
बच नहीं सकेगा। आगे बोल रहा है कि मैं हूँ मसीह दज्जाल, व इन्नी यूशिकु अन युअदन ली फिल खुरूज, और अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी, मेरा रास्ता बन जाएगा और मैं यहाँ से निकलूंगा। और जब मैं यहाँ से निकला, फ़अख़रुजु, मैं यहाँ से निकलूंगा, फ़असीरु फिल अर्ज़ि, और पूरी ज़मीन में सैर करूंगा, फ़ला अदअु क़रियतन, एक भी बस्ती नहीं छोड़ूंगा, इल्ला हबत्तुहा, मगर उसको तबाह कर, फी अर्बईन लैला, 40 दिन के अंदर। तो 40 दिन की तफसील आपको पता है। पूरी दुनिया में सारी बस्तियों को मिटा दूंगा, गैर मक्का व तैबा, सिवाय मक्का और मदीना। खुद कहता है फ़हुमा मुहर्रमतान अलैया, मक्का और मदीना दोनों मुझ पर हराम कर दिए गए हैं। किल्ताहुमा, दोनों के दोनों। कुल्लमा अरदतु, जब कभी भी मैं ये चाहूँगा, अन अदखुला वाहिदतन व वाहिदम मिनहुमा, कि मैं इनमें से किसी एक, मक्का में दाखिल होने का इरादा रखूंगा या मदीना में दाखिल होने का जब भी मैं इरादा करूंगा, इस्तकबलानी, तो मेरे सामने आ जाएंगे मलकुन, फरिश्ते भी, फरिश्ता मेरे सामने आ जाएगा, बियदिही सैफु सल्तन, और उस फरिश्ते के हाथ में नंगी तलवार हो, बगैर नयाम की तलवार हो, मुझे आने नहीं। अल्लाह के फरिश्ते मुझसे जंग करने के लिए आ जाएंगे। अगर मैं मक्का मदीना में दाखिल होना चाहूंगा, फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, भाग जाऊंगा, मक्का मदीना मुझसे बचा रहेगा। तो ये इतनी बाबरकत जगहें हैं पूरी जमीन पे, मक्का और मदीना। यसुद्दुनी अन्हा, वो फरिश्ता मुझे मक्का मदीना में दाखिल होने से रोक देगा। फ़इन्न अला कुल्लि नक़बिन, और बेशक हर गली मिनहा, मक्का और मदीना की हर गली में मलाइका, फरिश्ते हैं, यहरुसूनहा, जो उस मक्का और मदीना की हिफाजत कर रहे हैं। मक्का और मदीना की क्या कर रहे हैं? हिफाजत कर रहे हैं। क़ालत, ये हदीस ध्यान दो, ठीक है। अब फातिमा बिन्त कैस कहती है कि क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, वतान नबी मिख्सरती फिल मिंबर, और अपनी कमर को मिंबर के साथ ऐसे टेक दिया, और ऐसे ऐसे भी कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा ये, यानी वो क्या बोलते हैं, टिकवार, टिकवार बोलते हैं ना, थोड़ी हल्की हल्की ऐसा इस तरह से टच कर रहे थे। क्योंकि यहाँ लफ्ज आ रहा है ताना बिमिख्सरतिही फिल मिंबर, अपनी कमर से मिंबर में टिकवार कर रहे थे, और कह रहे थे, खुश हो रहे थे कि दज्जाल ने खुद कहा मक्का मदीना में मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा, फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं। हाजी ही तैबा, लोगों ये है मेरा तैबा, ये है मेरा तैबा, और ये है मेरा मदीना, और ये है मेरा मदीना। 3 दफा फरमाया। अला हल कुन्तु हद्दस्तुकुम दालिका, अब बताओ मेरे सहाबा, क्या मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में हदीसें बयान नहीं की थी? ये देखो, ये तमीमदारी दज्जाल से मिलकर आ गया है, उसकी गुफ्तगू भी तुमको सुना दी, और उसने ये भी कह दिया कि नबी की इताअत करोगे तो बेहतर रहोगे, वरना छोड़ूंगा नहीं। तो फिर दज्जाल के फितने से अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो क्या है? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद दज्जाल कहता है। फ़क़ाल अन्नास नअम, सारे लोगों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपने जैसा बताया तमीमदारी ने बिल्कुल वैसे ही हमें आके बता दिया। फ़इन्नहु अअजबनु बनी हदीस तमीम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो, आज ये तमीमदारी की हदीस उन सारी बातों से मुवाफिक आ गई जो बातें मैं तुम्हें बताता था दज्जाल के बारे में, वानिल मदीनती व मक्का, और मक्का और मदीना के बारे में सब बातें आज सच्ची हो गई। अला इन्नहु फी बहर शाम, अब वो कहाँ है? फिर नबी रसूल ने फरमाया, खबरदार। अब उनसे पूछा, भाई तुम कौन, कहाँ पर तुम लोग किस जगह पर थे उस वक्त? इन्होंने बोला, पता नहीं हम कहाँ थे, पता नहीं हम उस तरफ थे या उस तरफ थे या उस तरफ थे। अब इनको पता, मिल मिलाकर आ गए पूरे। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को भी नहीं पता चला। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, शायद कि वो फी बहरी शाम, शाम के समंदरों में से किसी समंदर में है, और बहर यमन, या यमन के समंदरों में से किसी समंदर में। फिर अचानक ला आकर फरमाया, नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं है, मुमकिन है वही आई हो अल्लाह की, ठीक है। फिर अचानक मैं बोला, ला, नहीं वहां नहीं है, ना शाम में ना यमन में, बल मिन क़िबल मशरिक, बल्कि ये हिंद के किसी समंदरों, अरब से, मदीना से मशरिक कहाँ है? मदीना का जो मशरिक है वो ये है हिंद, हिंद के किसी समंदर में। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि दज्जाल
मशरिक से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? मशरिक से निकलेगा। मा हुआ मिन क़िबलिल मशरिक, मा हुआ मिन क़िबलिल मशरिक, मा हुआ मिन क़िबलिल मशरिक। और मैं वो क़िबल मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बरमूडा ट्रायंगल है, वो तो मगरिब में। यहाँ से इस बात की भी क्या हुई? कुछ लोग कहते हैं कि बरमूदा के अंदर जो है ना वो है दज्जाल, वो वाला वो जजीरा है, वहां से हर चीज जो भी गुजरती है गायब हो जाती है। वो मुमकिन हो जाती है, वो एक साइंसी मामला होगा। ठीक है, उससे उसका इनकार नहीं है। वो एक होगा, कोई मसला होगा, कोई फिजाई मामला होगा, स्पेस का कोई मसला होगा, हो सकता है इस तरह। ठीक है। लेकिन दज्जाल बरमूदा ट्रायंगल के अंदर। ठीक है। बल्कि वो कहाँ से निकलेगा? मशरिक से निकलेगा। औमा बियदिही इलल मशरिक, बकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा किया। हज़रत फातिमा बिन्त कैस कहती हैं फ़हफ़िज़्तु हाज़ा मिन रसूलिल्लाह, ये हदीस मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर ली। हम्म? नहीं, मदीना का जो मशरिक। नहीं नहीं, वऔमा नहीं, ये पूरी दुनिया का के हिसाब से बात है। मदीना में कोई समंदर थोड़ी है, समंदर तो पूरा छाया हुआ है ना। नहीं नहीं, मदीना से, मदीना पूरा मदीना मुराद है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उल्टे या सीधी की बात ही नहीं। मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद है। अब मदीना से जो मशरिक है ना, मदीना का जो मशरिक है, नबी अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े हुए हैं ऐसे, ये सवाल नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मदीना में है, मदीना का जो मशरिक है, ठीक है, उसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। आई बात समझ? वरना फिर मदीना का भी अपना ही एक मशरिक मगरिब होगा ना, हर जगह का 4 सिमटें होती हैं। लेकिन उस जगह, वो जगह जो पूरी स्पेस के अंदर मौजूद है, इस जगह में, पूरे इसमें दुनिया में मौजूद है, फिर इसका भी तो मशरिक मगरिब है। तो मदीना का जो मशरिक है, उसकी तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। ठीक है। तो जस्सासा वाली ये हदीस यहीं तक थी बस। और फातिमा बिन्त कैस फरमाती हैं, ये हदीस मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर ली। फ़हफ़िज़्तु हाज़ा मिन रसूलिल्लाह, ये हदीस मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से याद कर ली। ठीक है। फिर इससे आगे जो हदीसें आ रही है ना, वो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ सनदों से उसी हदीस को अलग अलग अल्फाज के साथ बयान किया टुकड़ों। लेकिन पूरी हदीस जो तफसील के साथ आपने पढ़ ली है, वो यही तो भी है। ठीक है। तो अब दज्जाल कहीं पर भी हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हतमी इल्म नहीं दिया इसके बारे में। ठीक है। जिस तरह लैलतुल कदर का मामला भुला दिया गया, मुमकिन है इसका भी भुला दिया गया हो। ठीक है। और ये भी मुमकिन है कि और हफ्ते में, ठीक है, ये सारी दुनिया का डेटा कहाँ जा रहा है? डेटा जितना भी है इकट्ठा हो रहा है, आपका सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। अब ऐसा दौर आ गया है, सिग्नल से काम लिए जा रहे हैं ना। और इंसान को अल्लाह ने ऐसी अकल दी, उसने क्या चीज जो नजर आने वाली नहीं है, सिग्नल, ठीक है, उसको उसने दरियाफ्त कर लिया और उससे पता नहीं क्या क्या बना दिया। हत्ता कि नेट, इंटरनेट और ये सिग्नल्स, फोन, मोबाइल फोन, ये सब इसी से ही बना। ठीक है। और इस चीज के अंदर तरक्की होती जा रही है। और जितना जैसे जैसे ये एडवांस माहौल होता जा रहा है, वैसे वैसे हर इंसान का मुकम्मल बायोडेटा एक जगह पर महफूज होता जा रहा है। ठीक है। तो वो जब दज्जाल जो है ना, उसके पास हर चीज का इल्म, उसके पास हर चीज का इल्म दज्जाल को, तभी तो वो आपके बाप दादाओं तक का बता देगा। तो अब क्या पता कोई डेटा उसको दे रहा हो और ना। हम्म। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ना, वो कह रहे हैं ना, करीब है कि मुझे निकलने की इजाजत दी जाए। ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश, जैसे जैसे कौन थे वो दो फरिश्ते, हारूत और मारूत थे ना। हाँ, जो जादू सिखाते, वो क्या बोलते थे? जो भी जादू सीखना है ना, जादू कुफर है, वो
کہتے رہے کہ ہم انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور تم لوگوں کو آزمانے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم تلقین کریں جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے، خود بول رہے ہیں، یہاں دجال بھی یہ بول رہا ہے، نبی کی اطاعت کر دی تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا کون؟ کافر، لیکن بھیجا جائے گا آزمائش کے لیے، یہی تو ہے آزمائش، جگڑ کے بھی رکھا ہو، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور کس طرح کس نے جگڑا ہے؟ جانے جگڑا، اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اس پر ہمارا ایمان، ٹھیک ہے، اور اب تک وہ جگہ دریافت نہیں ہو سکی، ممکن ہے کر لیو اس کے چیلوں نے، کیا معلوم، ہیکل سلیمانی جو یہ تعمیر کرنے کا یہ کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اس میں کے اندر ہمارا تابوت ہے، تابوت سکینہ، اور یہ بات تاریخ سے ثابت بھی ہے کہ وہ جو تابوت اللہ نے اتارا تھا طالوت کی صدق کے لیے، اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے، انزل السکینۃ علیہ، تابوت ایک اتارا تھا، اور اس تابوت کے اندر بہت ساری نبیوں کی باتیں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی بقایا جات تھے اس کے اندر، اس تابوت کے اندر بہت ساری بابرکت چیزیں تھیں، وہ تابوت اللہ نے اتارا تھا، پھر وہ تابوت اس کے بعد میں وہ رہا ہے لوگوں کے پاس، اور اس تابوت کے پیچھے جنگیں بھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اس تابوت کے پیچھے کافی لے دے ہوئی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا، بنیادیں تو داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن مکمل کس نے کیا؟ سلیمان، تبھی اس کو ہیکل سلیمانی کہتے، تبھی کہا ہے، تو بولتے ہیں اس کے اندر جو ہے تابوت رکھوا دیا تھا، اور وہ تابوت وہیں پر ہی ہے، وہ تابوت ہمیں، تو یہ مسجد اقصی کو گرائیں گے تو وہ نکلے، یہ ہے وہاں پہ، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جگہ چھوڑتے نہیں، بولتے ہیں ہماری جگہ، آگے ان کی نہیں ہے، مسجد اللہ کی ہے، لیکن ان کو، ان کا عقیدہ، ان کے مذہب ایسے ہیں کہ اتنی باریکیاں پڑھائی ہوئی ہیں ان کو، کہ یہ اپنا راز کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے، آپس میں ہی رہتے ہیں، اور پوری دنیا کو جانور سمجھتے ہیں، بولتے ہیں انسان اگر ہیں تو ہم ہیں، اور سب کو اس لیے کاٹتے ہیں گاجر مولی، کیا؟ ہاں ہاں، مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرب قیامت مکہ کو ڈھا دیا جائے، اس سے پہلے مکہ کو گرانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی بیت اللہ کو جب بھی گرانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس سے پہلے بھی آج تک ہوتی رہی، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کیا، لیکن جب اللہ چاہے گا کہ یہ دنیا تباہ ہو تو پھر بیت اللہ تباہ ہو، کیونکہ جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک دنیا ہے، جس دن بیت اللہ تباہ ہوگا اس دن اللہ اس دنیا کو توڑ پھوڑ دے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہی ہوگی، حدیث میں آتا ہے ایک پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کالا شخص آئے گا، اور آ کر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ نکال دے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الفتن کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قیامت، اس سے پہلے اور جتنے بھی آئیں گے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، جب وہ پیدا مقام پر پہنچے گا اللہ اس کو اس کی پوری فوج سمیت زمین میں دھنسا دے، ابرہا بھی آیا تھا، اللہ نے چھوٹے پرندوں سے اس کو تباہ کر دیا، ہمارا ایمان ہے جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک کعبہ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، جو بھی کعبہ کو تباہ کرنے آئے گا اللہ اس کو تباہ علم ترا، وہ اس نے کہا تھا نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا نے، دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، انہوں نے کہا تھا نا جب ابراہ آیا اور آ کر اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو یہ ابراہ کے جو بھی وہ فوجی وغیرہ تھے نا، وہ سارا وہ ہاتھی وغیرہ اور اونٹ وغیرہ سب سے چھین رہے تھے، ٹھیک ہے، بدماش قسم کے لوگ تھے، تو یہ عبد المطلب کے اونٹ چھین کے لے گئے، تو یہ عبد المطلب جو ہے نا، اچھا کوئی بھی نہیں جا رہا تھا اس کے وہاں پر، تو یہ عبد المطلب جو ہے وہ دادا تھے، تو کون؟ نبی علیہ السلام کے دادا تھے نا، یہ تو ان کے وہی ظاہر سی بات ہے، ایک باروب شخصیت تھے، ان کی ایک ہیبت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہنچ گئے، تو جو ہے نا ابراہ سمجھا یہ معافیاں تلافیاں کرے گا اور میرے پاؤں پڑے گا کہ یہ کعبہ کو چھوڑ دو، یہ ہم اس کے خادم ہیں، اور یہ ہمارا ایک اسلامی شعار ہے، کیونکہ یہ عرب جو تھے وہ مکہ والے وہ کعبہ کے خادم، قریش،
कुरैश काबा के मुतवल्ली, तो क्या ये माफी तलाफी करेगा? इन्होंने जाते साथ ही बोला, भाई अब्राहम मेरे ऊंट वापस कर। तो वो बड़ा परेशान हुआ, वो कहने लगा कि मैं काबा को तबाह करने आ रहा हूं और तुझे अपने ऊंटों की पड़ी है। तो उन्होंने वो जुमला एक पढ़ा, बोला, और वो जुमला आज तकरीबन हर मुफस्सिर और मुहद्दिस नकल करता है, वो अब्दुल मुत्तलिब का वो जुमला। उन्होंने बोला, देख अना रब्बुल इबिल, मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं ऊंटों का मालिक हूं। वो इन्ना लिल बैति रब्बहू, और बैतुल्लाह का भी एक मालिक है। तो मुझे तू मेरे ऊंट वापस वापस कर दे, बैतुल्लाह का जो रब है वो खुद देख लेगा। यानी उस काफिर का, काफिर थे ये, मुशरिक काफिर अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन उनका अल्लाह पर इतना यकीन था, कहा कि तू बड़े से बड़े हाथी लेकर आ जा, अल्लाह देख लेगा तुझे, तो आगे तो बढ़ जा, अभी तू मेरे ऊंट वापस कर, ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में मेरे ऊंट मारे। यानी इतना कॉन्फिडेंट होके वो गया, और बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी डरा नहीं। उसने बोला, ऊंट दे दे बस, मेरे ऊंट मारे ना जाके, ठीक है, बाकी बैतुल्लाह को अल्लाह देख ले। और फिर ऐसे ही हुआ, उसने जब आगे जाना शुरू किया तो अल्लाह ने बस परिंदे भेज दिए। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजाल कैदहुम फी तगलील, उनके सारे चाल मकल फ्रेब साजिशें प्लान प्रोग्राम सबके सब बेकार और नकारा कर दिए। फअरसला अलैहिम तैरन, छोटे छोटे परिंदे भेजे, अबाबील, झुंड की शक्ल में, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, और हर उस, वो जो अब परिंदे थे ना, परिंदे की चोंच में एक चने के बराबर पत्थर था, चने के बराबर, और दो पंजों में, ये हर परिंदे के बाद तीन पत्थर थे, और हर पत्थर पे नाम लिखा हो कि ये पत्थर उसको लगेगा, ये पत्थर उस फना को लगेगा, और ये पत्थर उस फना को, और एक भी पत्थर मिस नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से हो सकता है। क्या? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जी, हमने उनको भेजे पत्थर, वो पत्थर से मारते थे परिंदे, और वो पत्थर थे सिज्जील, निशान लगे हुए, सबके नाम लिखे हुए, निशान लगे हुए पत्थर, ये उसको लगेगा ये, और एन उसी को जा जाके लगे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, और अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। बहरहाल बैतुल्लाह जब तबाह होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, ये तो है इस अहादीस के अंदर। अच्छा, अब जो है ये हमारा दज्जाल का बाब जो है, इसमें आगे जो हदीसें आ रही हैं वो हल्की फुल्की। हम आपको किताबुल फितन तो नहीं पढ़ा रहे थे, हमारा मकसद था आपको दज्जाल के अबवाब पढ़ा। किताबुल फितन तो काफ़ी लंबा है, सही मुस्लिम का, ठीक है। आगे और भी क़यामत की निशानियों के बारे में अहादीस हैं। बहरहाल ये दज्जाल वाली जो हदीस थी वो तकरीबन हमने पूरी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे ये एक और इमाम मुस्लिम ने इमाम नववी ने बाब कायम किया मुस्लिम पे, बाबुन फी बक़ियति मिन अहादीस दज्जाल। आगे जो बाब आ रहा है वो है दज्जाल की छोटी छोटी जो हदीसें बाकी रह गई उनके बारे में, ठीक है। तो वो अगर कभी हुआ तो वो आपको सुना देंगे, लेकिन जो अहम तरीन सारी बातें थी वो आपको बता देंगे। तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हम हमें ये तौफीक दे कि हम अपना ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जोड़ने, और ये ताल्लुक अल्लाह ताला मजबूत फरमाया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ले जाओ, नहीं नहीं रख, ये ले, ये दे दो इनको। देखिए वो सुनाइयात अहादीस जो हैं वो मुवत्ता इमाम मालिक में है, और